صفات میں بے مثل بے مثال. قل هو اللہ احد، ان سے کہو اللہ یکتا ہے، ایک واحد بھی اللہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہ ہو، اور احد بھی اللہ ہے جس کا کوئی مثل نہ ہو. اللہ واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے. اس اکیلے نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے. اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش. اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے. اس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا، پھر عرش پر استوا کیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام کو چلایا. یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے، رات اس کو طلب کرتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج تارے ستارے سارے اس اللہ کے تابع ہیں. زمین اللہ کے تابع ہے، آسمان اللہ کے تابع ہے. الارض جميعا قبضته یوم القیامہ، آسمان اللہ کے تابع ہیں. یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، زمین آسمان اس کے تابع ہیں. یمسک السماوات، عرش اس کے تابع ہے. ثم استوى علی العرش، مشرق اس کا غلام ہے، رب المشرق. مغرب اس کا غلام ہے، والمغرب، مشرقین اس کے غلام ہیں، رب المشرقین. مغربین اس کے غلام ہیں، ورب المغربین. مشرق اور مغرب کا اکیلا رب ہے، 7 آسمان کا بھی اکیلا رب ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات، 7 آسمان بنانے والا اللہ اور اس کا مالک. ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں بنانے والا اور اس کا مالک. یتنزل الامر بینہن، 7 زمین آسمان کے بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس میں حکم چلانے والا بھی اللہ ہے. حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، ملک بھی اللہ کی ہے، مالک بھی اللہ ہے. یہ رات کا اندھیرا اپنی طاقت سے نہیں آیا، اسے اللہ لے کر آیا ہے. اور دن کا اجالا خود طاقت سے نہیں آتا، اسے اللہ لے کر آتا ہے. یہ رات کو اللہ کھڑا کرے تو کوئی دن نہیں لا سکتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ، اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور دن کو نکلنے نہ دوں تو کوئی اللہ کے سوا ہے جو دن کو لے کر آئے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. میرے بندو، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نکل آنے نہ دوں تو تمہارے رب کے سوا کوئی ہے جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو. من رحمتہ جعل لکم اللیل، رات لایا اپنی رحمت سے، والنہار، دن لایا اپنی رحمت سے. لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. رات میں آرام کرو، دن میں کام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. زمین بچھی ہوئی ہے، آسمان کی چھت تنی ہوئی ہے، چاند ستاروں کی، سورج کے چراغ روشن ہیں، تاروں کی قندیلیں روشن ہیں. زمین غلے اگا رہی ہے، دریا پانی لے کر بہ رہے ہیں، سمندر موج زن ہے اور سیپ میں موتی بن رہا ہے اور مشک کا نافہ ہرن کے نافے میں بن رہا ہے اور بھینس کے تھنوں میں دودھ بن رہا ہے. پھولوں میں خوشبو پیدا ہو رہی ہے، عقاب اونچی اڑان اڑ رہا ہے، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے. یہ جو کچھ ہمیں نظام نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک میرا اللہ ہے. انا فلینظر الانسان الی طعامہ، میرے بندے جب تو کھانا کھاتا ہے
تو کبھی غور کیا کر کہ تیرے کھانے کا نظام چلا کیسے. انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے آسمان سے پانی کو برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر تیرے رب نے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے غلے کو نکالا اور اللہ تعالیٰ نے انگوروں کو نکالا اور اللہ تعالیٰ نے قبضا اس میں سے سبزیوں کو نکالا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے حدائق غلبا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بے شمار باغات بنائے. فاکہۃ و ابا، پھل اور چارہ بنایا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. الارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها، اس کا پانی نکالا. ومرعاها، اس کا چارہ نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑا. یہ کیوں کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم، اس دھرتی میں کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے زمین بنائی ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے آسمان اٹھایا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات کو لاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو نطفے سے انسان بناتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو لاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو بجلیوں میں کڑک چمک پیدا کرتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو بارش کو برساتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین کو پھاڑتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو غلوں کو نکالتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو درختوں کو اگاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو پھلوں کو لاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو ان میں مٹھاس بھرتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو ان میں رنگ اور بو خوشبو بھرتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو نطفے کو انسان بناتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو مٹی کے جوہر کو نطفہ بناتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو نطفے کو علاقہ بناتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو علاقہ کو مضغہ بناتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو مضغہ کو میں عظام ہڈیاں بناتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس کو نئے نقش دیتا ہو؟ الم نجعل لہ عینین، تجھے آنکھیں کس نے دی اللہ کے سوا؟ ولسانا وشفتین، تجھے ہونٹ اور تجھے زبان کس نے دی اللہ کے سوا؟ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ اللہ نے دیا. کوئی ہے اللہ کے سوا ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دے؟ وغشیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹا. کوئی ہے اللہ کے سوا جو پردوں میں لپیٹے؟ پھر من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کوئی ہے اللہ کے سوا جو ماں کے پیٹ میں رزق کو پہنچاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس میں روح کو ڈالتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو راستے کو آسان کرتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس گندے پانی کو انسان بنا کے ماں کی گود میں لاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو تھن ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت ڈالتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو بچے کو چوسنا سکھاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو بچے کو رونا سکھاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو ہاتھوں میں طاقت پیدا کرتا ہو، جو پاؤں میں طاقت پیدا کرتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو پانی کے چشمے نکالتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو دریاؤں کو شمال سے جنوب کی طرف بہاتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو سمندر کی موجوں کو قابو کرتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے ہمالیہ پہاڑ کو گاڑا ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ لا ہے، کائنات لا ہے، زمین لا ہے، عرش لا ہے، فرش لا ہے، لوح لا ہے، قلم لا ہے. لا کا مطلب یہ ذاتی نہیں، یہ ہیں پر یہ ذاتی نہیں. جب یہ ذاتی نہیں ہے تو یہ مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ لا ہیں، مشرق والے لا، مغرب والے لا، شمال والے لا، جنوب والے لا، جبریل میکائیل لا، اور اسرائیل اسرافیل لا، اور عرش کے فرشتے لا، اور ایٹمی طاقتیں لا. کچھ نہیں، لوہا تانبا پیتل چاندی کچھ نہیں. ایٹم راکٹ لا، جہاز ٹینک توپ تفنگ لا، تیر تفنگ نیزے لا، انسانی قوتیں لا، فرشتوں کی طاقتیں لا، جنات کی طاقتیں لا، آگ کے جلانے کی طاقت لا ہے، پانی کے ڈبونے کی طاقت لا ہے، زہر کے
مارنے کی طاقت لا ہے، سانپ کے ڈسنے کی طاقت لا ہے، شیر کے دھاڑنے کی طاقت لا ہے، عقاب کے جھپکنے کی طاقت لا ہے، بھیڑیے کے غرانے کی طاقت لا ہے، ہاتھی کے بڑا بدن ہونے کی طاقت لا ہے، زمین سے غلے اگنے کی طاقت لا ہے۔ یہ سب لا الہ کے نیچے ہے۔ لا لا یہ دو دھاری تلوار ہے جس سے اللہ آسمان والوں کو بھی کاٹتا ہے، زمین والوں کو بھی کاٹتا ہے کہ یہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ کائنات میں جو کچھ بنا ہے بنانے والے کے سوا، کائنات میں جو کچھ بنا ہے بنانے والے کے سوا، کائنات میں جو کچھ موجود ہے یا جو کچھ موجود تھا یا جو کچھ موجود وجود میں آنے والا ہے، یہ سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلیل کر سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے۔ یہ سب لا ہے، ایک الا اللہ، الا اللہ، عزت دینے والا اللہ الا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ الا اللہ، رزق دینے والا اللہ الا اللہ، مال دینے والا اللہ الا اللہ، موت دینے والا اللہ الا اللہ، آسمان اٹھانے والا اللہ الا اللہ، جبریل کو جبریل بنانے والا اللہ الا اللہ، اسرائیل کو اسرائیل بنانے والا اللہ الا اللہ، فرش کو بچھانے والا اللہ لا الہ الا اللہ، زمین میں غلے بھرنے والا اللہ الا اللہ، سب لا ہے اور ایک اللہ ہے جو زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی کا مالک ہے۔ سب لا کی تلوار کے نیچے صفر ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے والا بھی اللہ، بنانے والا بھی اللہ، بگاڑنے والا بھی اللہ، اٹھانے والا بھی اللہ، گرانے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، مشرق بنانے والا اللہ، مغرب بنانے والا اللہ، رنگ دینے والا اللہ، روپ دینے والا اللہ، آنکھوں میں برکت، آنکھوں میں روشنی دوڑانے والا اللہ، کانوں میں ٹیلی فون لگانے والا اللہ، زبان پہ بول جاری کرنے والا اللہ، خون دوڑانے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، روح کو کھینچنے والا اللہ، قبر میں ڈالنے والا اللہ، گلا دینے والا اللہ، ہڈیوں کو چورا بنا دینے والا اللہ، موت کے بعد اٹھانے والا اللہ، جہنم کو بھڑکانے والا اللہ، جنت کو سجانے والا اللہ، ترازو قائم کرنے والا اللہ، حساب قائم کرنے والا اللہ، جنت میں جان ڈالنے والا اللہ، جہنم میں دھکا دینے والا اللہ، نبیوں کو نبی بنانے والا اللہ، رسولوں کو رسول بنانے والا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنانے والا اللہ، محمد بنانے والا اللہ، احمد بنانے والا اللہ، یہ سب اللہ ہے۔ اللہ کے سوا سب لا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ گجراں والا مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ 3 دن ہے، ایک گزر گیا واپس نہ آئے گا، ایک آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں، ایک یہ ہے جو گزر رہا ہے۔ یہی ہماری دنیا ہے، یہ اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آج دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اپنے حسن پہ ناز کرنے والا، گھنٹوں شیشے میں دیکھنے والا، اور کبھی دائیں سے دیکھے کبھی بائیں سے دیکھے، کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھے، کبھی گاڑی کو دیکھے، کبھی بنگلے کو دیکھے، کبھی شکل کو دیکھے، کبھی لباس کو دیکھے، کبھی ویسٹ کوٹ کو دیکھے۔ ایک صرف روح نکلنے کی دیر ہے۔ آؤ 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 دیکھو وہ خوبصورت آنکھیں جنہیں کہا جاتا تھا ہرنی جیسی آنکھیں ہیں۔ کیا آنکھیں ہیں، کیا چاند جیسا چہرہ ہے، کیا ہرنی جیسی آنکھیں ہیں،
کیا سراہی دار گردن ہے، کیا مخروطی انگلیاں ہیں، کیا نازک اندام بدن ہے۔ اللہ کی قسم قبر نے اسے پگھلا دیا، آنکھیں ابل کے باہر نکل گئیں۔ آج وہاں دو خوفناک گڑے ہیں، گڑے۔ آنکھیں، تیری آنکھیں کہاں چلی گئیں؟ ہاں موت نے مجھے پگھلا دیا، میری آنکھوں کا نور بھی لیا، میری آنکھوں کو بھی لیا، اور آنکھوں کی بجائے گڑے، تیری مخروطی انگلیاں۔ وہاں چند 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 ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہوں گے، چند گلی ہوئی ہڈیاں، چند چند پسی ہوئی ہڈیاں، گرمی سے کھلی ہوئی ہڈیاں، اور وہ حسن بھی گیا، وہ جمال بھی گیا، وہ جلال بھی گیا، اور سب کچھ چلا گیا۔ پھر یہ کائنات بھی چلی جائے گی۔ ایک دن طارق جمیل مر جائے گا، ایک دن آپ سب مر جائیں گے، اور ایک دن اس کائنات کی موت آئے گی۔ القارعہ، وہ کان کے پردے پھاڑنے والی آواز۔ ملقارعہ، وہ کیا آواز ہے جو کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ الحاقہ، حقیقت۔ ملحاقہ، وہ کیا حقیقت۔ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا حقیقت، وہ کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، آج گجروں والے کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے۔ آج کینال ویو کے خوبصورت گھر وہ لرز رہے ہیں، تھرتھرا رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پر یہ بھی کپ کپا رہی ہے، یہ بھی لرز رہی ہے۔ آج بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے شاہی قلعے آج وہ دھڑدھڑا رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، آج زمین میں زلزلہ آیا ہے۔ تشقق الارض، آج زمین پھٹ رہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ والارض ذات صدع، آج زمین میں شگاف کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ پھٹ کیوں رہی ہے؟ اس میں زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دلوں کو ہولا رہی ہے، یہ کلیجوں کو پھاڑ رہی ہے، یہ سورج کو بے نور کر رہی ہے، یہ چاند کے ٹوٹے ٹوٹے کر رہی ہے، یہ ستاروں کو آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کیا ہولناک آواز ہے؟ اذا الشمس كورت، سورج گیا۔ واذا النجوم انكدرت، تارے گئے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ گئے۔ واذا العشار عطلت، جانور گئے۔ واذا الوحوش حشرت، سارے جنگلی وحشی پرندے گئے، جانور گئے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ چلے گئے۔ وہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اذا السماء انفطرت، آسمان گیا۔ واذا الكواكب انتثرت، ستارے گئے۔ واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں، قبریں اکھڑ گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، یہ ایک آواز آ رہی ہے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کلیجے کیوں ہول رہے ہیں؟ یہ دل کیوں ہول رہے ہیں؟ یہ کلیجے کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ آنکھیں کیوں پتلیاں پھیل رہی ہیں؟ یہ دل اچھل کر، کلیجے اچھل کر منہ کو کیوں آ رہے ہیں؟ میرا گھر کیوں کانپ رہا ہے؟ یہ آج حکومت والے کو حکومت بھولی، آج تاجر کو تجارت بھولی، زمیندار کو زراعت بھولی، اور بادشاہ کو شاہی بھولی، وزیر کو وزارت بھولی، شیر دوڑنا بھول گیا، ہاتھی چنگاڑنا بھول گیا، عقاب اڑان بھول گیا، سانپ پھنکار بھول گیا، چیتا تیزی بھول گیا، منڈیوں والے منڈیاں بھول گئے، دودھ پیتے بچے کو ماں نے پھینک دیا، اور بوڑھے اولاد کو، بوڑھے ماں باپ کو ماں باپ نے دھکا دے دیا، دکانیں ویران اور منڈیاں ویران، اور لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ ایک آواز ہے، ایک آواز ہے، ایک آواز ہے جو آسمان کو کھنگا، آسمان کو توڑ رہی ہے، سورج کو بے نور کر رہی ہے، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، تاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے۔ پھر ایک آواز، وہی آواز اس دن بسنے والے انسانوں کے کلیجے بھی پھاڑ دے گی، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة واحدة صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة۔ ایک آواز کے ساتھ اس کائنات کو اللہ توڑے گا اور موت کی نیند سلائے گا۔ پھر پہلے آسمان کے فرشتوں کو مارے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر جبریل
جبریل مر جا، میکائیل مر جا، اللہ کا عرش سفارش کرے گا کہ اللہ جبریل میکائیل کو بچا، تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ پھر میکائیل مرے گا اور اسرافیل مرے گا اور جبرائیل مرے گا اور نیچے اسرائیل اور اوپر میرا اللہ اسرائیل سے پوچھے گا ہاں اس دنیا سے جی لگاتے ہو، اس دنیا پہ ایمان کے سودے کرتے ہو، اس دنیا پہ ضمیر کو سلا دیتے ہو، اس دنیا پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرتے ہو، اس دنیا پہ راگ و رنگ کی محفلیں سجاتے ہو، اس دنیا پہ سود کے بڑے بڑے بینکوں کے کاروبار کرتے ہو، اس دنیا کے دھوکے میں آتے ہو، آؤ آج دیکھو یہ ہے میری تیری دنیا، یہ ہے میری تیری دنیا جو زیر و زبر ہو گئی، جو تہس نہس ہو گئی، جو ہلاک ہو گئی، جو برباد ہو گئی۔ لعب ولہو زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، آج اس کی حقیقت کھل گئی، پر جاننے والے مر چکے ہیں۔ اسرائیل کون باقی ہے؟ یا اللہ تو باقی اور میں باقی۔ اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری مخلوق ہے۔ یہ مرا پڑا ہے ملک الموت، آج سب مر چکے ہیں، ایک اللہ باقی ہے، ایک اللہ باقی ہے، ایک اللہ باقی ہے۔ اور وہ ساری کائنات کو مخاطب کر کے کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس السلام مومن، پھر جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے آج؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے بھائیو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثر نوجوانوں کا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کا ہی جذبہ ہے جو ایک دوسرے پر گر رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو۔ یہ دیکھو یہ سب نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان کے جذبے ہیں۔ میں کوئی مقرر خطیب نہیں ہوں، میں تمہاری منت کرنے والا ایک گدھا ہوں، ایک سائل ہوں، ایک فقیر ہوں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ اللہ کو ہم نے مانا ہوا ہے، شکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، پر ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ جوانیاں نافرمانی میں، بڑھاپے نافرمانی میں، طاقت نافرمانی میں، حسن و جمال نافرمانی میں، آنکھیں نافرمان دیکھتی ہیں، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، ہاتھ غلط پکڑتے ہیں، پاؤں غلط چلتے ہیں۔ رات کو مسلوں کی بجائے کمپیوٹر چلتے ہیں، رات کو رونے کی بجائے ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، رات کو اللہ کو منانے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے میں نوجوانوں کی راتیں گزر رہی ہیں۔ میری منت مان لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ آج نیت کر کے جاؤ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ نیت کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، ماں کو منانا مشکل، بھائی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بیوی کو منانا مشکل، سب سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے کہ تم ادھر کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، ادھر وہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ وہ ایک پل نہیں لگا تھا، ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا، تمہارے گناہ 100 سال
80 سال 90 سال 70 سال 50 سال 60 سال، یہ تو بڑے تھوڑے گناہ ہیں، یہ تو بڑے تھوڑی نافرمانیاں ہیں۔ میرا تیرا رب یہ کہتا ہے میرے گجراں والے کا بندہ، میرے گجراں والے کی بندی کر، اور کرتا جا اور کرتا جا اور کرتا جا، اور اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، دھرتی بھر دے، آسمان سمندر پاٹ دے، پہاڑوں کو دبا دے، چاند تاروں کو بھی سیاہ کر دے اپنے گناہوں سے، اور تہ بتہ اپنے گناہ ایسے رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا، اور میرے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے۔ میرے آسمان کی چھت کے ساتھ ایک گجراں والے کا مرد، ایک گجراں والے کی عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، لوگ کہیں گے اس کی کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں، یہ پکا بدبخت جہنمی ہے، اور تیرا رب تجھے کہتا ہے میرا بندہ، او میری بندی، او میرا بندہ، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں یہ سارے معاف کروں گا۔ یہ آسمان کی چھت تک لگے ہوئے گناہ کا میں سارے معاف کروں گا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کی خوابگاہ میں آتی تھی، شراب اور زنا میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار اس کو ادا کیے۔ 60 دینار آج کے لحاظ سے کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا ایک رات کا۔ اتنا رزق تھا اور سارا نافرمانی میں لگ رہا تھا، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اتنا رزق تھا اور سارا نافرمانی میں لگ رہا تھا۔ جب وہ رات کو اس لڑکی کے ساتھ اکیلا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی۔ تو اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، پر مجھے بھوک نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ سنو جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے، جب مالدار لوگ صدقات خیرات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے اوپر خرچ کرو، اللہ نے کب روکا ہے؟ روکا نہیں ہے، یہ کہا میرا حصہ نکال دو، صرف 2.5%۔ اگر مالدار لوگ زکات دیں تو پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، کسی کی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہو سکتی۔ اور اس نے بچے نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو دولت تجھے دی تھی، پیسہ وہ تجھے ہدیہ ہے، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کرے، میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اسے خبر بھی نہیں تھی، جوان موت۔ کل کے دن کفل کے لیے کوئی جنازہ کوئی نہ آتا، کوئی قبر کوئی نہ آتا، کوئی کفن دفن کوئی نہ آتا۔ کیوں؟ وہ تھا ہی ایسا بدماش کہ جاؤ مر گیا مردود، خس کم جہاں پاک۔ لیکن میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ارے تم تو امت محمد ہو، وہ تو امت موسیٰ تھا، تم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہارے پیچھے تو تمہارے نبی کی جھولیاں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے۔ وہ تو امت موسیٰ تھا، تو اس کے ساتھ میرے اللہ نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹی سطروں کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا،
یہ مطلب تھا کہ میرے بندو میں نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اٹھو اس کے جنازے کے لیے، اٹھو اس کے کفن دفن کے لیے، اٹھو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے کہ میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ تو اللہ کو منانا تو آسان ہے، تم توبہ کرو، اللہ تمہیں تمہاری پچھلی معاف کرے گا اور تم سے دوستی لگائے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ۔ تم اکثر نوجوان ہو، بہت بڑا مجمع ہے، دور حد نگاہ تک انسانیت نظر آ رہی ہے۔ اگر ایک آدمی توبہ کر کے جائے، ایک آدمی توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ چراغاں روشنیاں ہوتی ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو انہیں کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک بندے نے توبہ کر لی، اللہ نے خوشی میں چراغاں کر دیا۔ یہ 40-50 ہزار کا مجمع، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، یہ اگر آج توبہ کر کے واپس گھروں کو جائے گا تو میرا اللہ ان پر کتنا خوش ہوگا، کتنا راضی ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کو ساتھ لینا سب سے زیادہ آسان کہ اس کو آنا نہیں پڑ۔ میں تو آیا فیصلہ آباد سے بیان کرنے کے لیے اور مجھے تو آنا پڑا۔ میں جب اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ آ جا تو اللہ کو آنا نہیں پڑتا، وہ کہتا میں تو تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کو بول، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، اسے آنا نہیں پڑتا، اسے جانا نہیں پڑتا۔ ہم توبہ کریں، وہ ہمارا حبیب ہے، ہمارا مہربان ہے، ہم پر کرم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا مجمع، آج نیت کر کے جاؤ کہ ہم نے اپنے اللہ کو جیسے معبود مانا ہے، ایسے ہی اللہ کو محبوب مان کر اسے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ تو نیت کر لی سب نے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ پیسہ نہیں، رزق نہیں، مال نہیں، دھن دولت نہیں، حسب نسب نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ واسطہ ہیں، آپ واسطہ ہیں، آپ وسیلہ ہیں، آپ وسیلہ ہیں، آپ واسطہ ہیں، آپ وسیلہ ہیں، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ کلمے کے ساتھ نام جوڑا، آپ معراج پہ گئے، ویسے بھی رجب کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے، ایک عجیب اللہ نے اپنے محبوب کی شان ظاہر فرمائی کہ زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا اور 2 رکعت نفل پڑھوائے، اور اس کے بعد وہاں سے براق وہاں باندھ دیا گیا۔ براق اوپر نہیں گیا، براق وہیں بندھا رہا، اوپر جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ ایک روایت میں سیڑھی اتاری گئی، وہ سیڑھی یہ تھوڑا ہی تھا کہ آپ سیڑھی پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، نہیں، ایک آیت ساتھ جوڑو، لے گیا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ لے گیا۔ لیکن اللہ نے تعبیر کیا کی، اللہ نے تعبیر کیا کی، گئے اللہ کی قدرت کے ساتھ، پہنچے اللہ کی قدرت کے ساتھ، فتعبیر کیا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے کچھ حصے میں، لیلا الف لام کے بغیر، کہ یہ سارا کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ پھر اسرا بعبدہ ہے، یہ با کا اضافہ یہاں اسرا کے ساتھ جڑتا نہیں، سرا ہو تو پھر با کا اضافہ ٹھیک ہے، اگر اسرا ہو تو با زائد بنتی ہے، یہ با یہاں زائد بن، اسرا لے جانے کو ہی کہتے ہیں، سرا بعبدہ ہی ہوتا تو میں لے گیا بندے کو، یہ با کا اضافہ اسرا بعبدہ ہی۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے حبیب کی شان سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسرا بے عبدہ، با کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اے گجراں والے کے ایمان والو، میرا نبی جبریل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں آیا تھا، جبریل کی کمر پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا، میں اپنے نبی کو خود بلانے آیا تھا، میں خود لینے آیا تھا۔ میں جب ابھی بیان کرنے آیا تو یہ اوجلا صاحب اور سارے لوگ پہلے سے کھڑے ہوئے تھے،
میرا استقبال کرنے کے لیے یہی ہمارا اسلوب ہے کہ ہم جب کسی کو معزز سمجھتے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے خود آگے بڑھ جاتے ہیں. تمہارا قریبی دوست پتہ چلتا ہے گھر کے دروازے پر ہے تو تم نوکر کو نہیں کہتے کہ اندر لاؤ، تم خود بھاگتے ہوئے باہر جاتے ہو اور جا کر اس کو لے کر اندر لاتے ہو. میرا اللہ با کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب خود اپنے محبوب کو لینے آیا تھا. ہاں ہاں، جس کا میزبان اللہ ہو وہ کیسا ہوگا؟ پہلا آسمان پار کیا، آدم علیہ السلام کا استقبال. دوسرے آسمان پر پہنچے، زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال. تیسرے آسمان پر پہنچے، یوسف علیہ السلام کا استقبال. چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام کا استقبال. پانچویں آسمان پر پہنچے، موسیٰ ہارون علیہ السلام کا استقبال. چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل کے بس ہو گئی، جبریل رک گیا. یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں ایک بالشت جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آگے آپ جانو، آپ کا رب جانو. سدرۃ المنتہا بھی وہ راستے کا مقام بن گیا. سدرۃ المنتہا سے آگے سفر شروع ہوا، عرشوں تک ہوا، عرش کے اوپر ہوا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھا کر اللہ اور حبیب آمنے سامنے ہو گئے. ہاں یا حبیبی، ہاں سلام آ رہا ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور حبیب کہہ رہے ہیں واہ حبیب کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اپنی امت کو شریک کر لیا، اپنی امت کو اللہ کی رحمت میں شریک کر لیا. یا اللہ میرے پر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. اور یہاں اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، اللہ تک جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت کی چابی محمد الرسول اللہ، جہنم کا تالا محمد الرسول اللہ، عزتوں کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، کامیابیوں کا راستہ محمد الرسول اللہ، ناکامیوں سے بچنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیار نہیں کیا، عشق کیا، حبیب بنایا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. محبت میں کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی ماحی کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی خاتم کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کا نام دیتا ہے، کبھی یاسین کا نام دیتا ہے، کبھی مزمل پکارتا ہے، کبھی مدثر پکارتا ہے، کبھی شاہد بتاتا ہے، کبھی مبشر بتاتا ہے، کبھی نذیر بتاتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کا نام دیتا ہے، کبھی سراج منیر کا نام دیتا ہے. راشد کا نام دیا، رشید کا نام دیا، ناصر کا نام دیا، منصور کا نام دیا، ہادی کا نام دیا، مہدی کا نام دیا، عامر کا نام دیا، ناہی کا نام دیا، منجن کا نام دیا. یہ سارے نام میرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ سارے نام میرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اس سے پیار کیا، اس سے عشق کیا، اس سے محبت کی، اور اعلان کیا فلا وربک فلا وربک فلا وربک. گجرانوالے کے انسانوں کو بتا دو
فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیرے فیصلوں پر جب تک راضی نہیں ہوتے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ لہذا میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، اپنا لو، اپنا لو۔ ایک ایک ادا میرے نبی کی محفوظ ہے، ایک ایک شے میرے نبی کی محفوظ ہے۔ عظیم الحامہ، کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی چال ڈھال رفتار گفتار محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کا حلیہ سنو، عظیم الحامہ، بڑا سر، رجل الشعر، گھنگریالے بال، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ لمبا قد نہ چھوٹا قد، درمیانہ قد، پر ایسا قد کہ کوئی لمبے سے لمبا بھی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے نبی کا قد اس سے لمبا نظر آنے لگ جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ لمبے قد والا لمبا نظر نہیں آتا تھا، آپ کے ساتھ لمبے قد والا لمبا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ آپ ہی کا قد سب سے بلند و بالا نظر آتا تھا۔ مجلس میں بیٹھے بھی آپ کا سر سب سے بلند نظر آتا تھا، ویسے آپ کا قد درمیانہ تھا، اور واسع الجبین، آپ کا ماتھا کشادہ، آپ کا ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، آپ کی بھویں بڑی گول پرکار سے بنائی ہوئی، من غیر قرن، بیچ میں بال جڑے ہوئے نہیں، یہ جگہ خالی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، اقن العرنین، ناک اٹھا ہوا، آگے سے باریک، ذلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، براقت ثنایا، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، مفلج الاسنان، آپ کے چار دانتوں میں باریک گلا تھا، سہل الخدین، آپ کے گال نہ ابھرے نہ پچھکے، درمیان خوبصورت، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، اور قد اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، سر اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20 سفید بال تھے، ان کو مہندی لگائی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی ادائیں اللہ نے محفوظ کروائیں تاکہ گجراں والے کا مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، پتہ نہیں میرے نبی کی سنت کیا ہے، پتہ نہیں میرے نبی کا انداز کیا ہے۔ میرے نبی کے کھانے کا انداز محفوظ، بولنے کا انداز محفوظ، رونے کا انداز محفوظ، ہنسنے کا انداز محفوظ، گفتگو کا انداز محفوظ۔ آپ چھوٹا قدم رکھتے تھے، لمبا قدم نہیں رکھتے تھے، چھوٹے قدم کے ساتھ چلتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، کندھے جھکا کے چلتے تھے، دیکھنے کا انداز محفوظ، آپ آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، آپ کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ آپ کو دائیں بائیں سے کوئی مخاطب کرتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے، بلکہ پورا ایسے مڑ کے کہتے تھے جی کیا بات ہے، پورا سینہ ایسے کرتے تھے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے کیا بات ہے، پورا اس کو سینہ دے کر کہتے جی فرمائیں کیا بات ہے۔ کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں فرماتے تھے، پورا ایسے ہو کر فرماتے تھے جی فرمائیے کیا بات ہے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی علامت ہے، اور سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور داڑھی یوں پکڑتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو غصے کا اظہار تو تھا نہیں، جب وہ ادھر سے آتا تو منہ ادھر فرما لیتے، جب وہ ادھر سے آتا تو منہ ادھر فرما لیتے۔ یہ آپ کا بس آپ کا غصہ اتنا تھا، اور وہ ناراضگی ذاتی نہیں ہوتی تھی، اسی کی کسی تربیت کا حصہ ہوتا تھا ناراضگی۔ تو ادھر سے آئے تو آپ نے منہ یوں پھیر لیا تو ابو ہریرہ کو پتا چل گیا کہ اللہ کا نبی ناراض ہے۔ وہ ادھر سے آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیرا تو انس کو پتا چل گیا کہ اللہ کا نبی ناراض ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ جب آپ مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور باتیں کرتے کرتے یہ ہاتھ کا ہتھیلی اور یہ انگوٹھا آپس میں ایسے ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی سنت مویا سے ٹکراتے رہتے تھے، ایسے ٹکراتے رہتے تھے۔ آپ نے 2 چادریں بھی پہنی، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، آپ نے کرتا پہنا،
چادریں بھی پہنی، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے. آپ نے کرتا پہنا جو گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا تھا. آپ کا کرتا گھٹنوں سے اوپر نہیں ہوتا تھا، گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا تھا. پنڈلیاں کا کچھ حصہ اس میں چھپا ہوتا تھا. آپ کا تہمت وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، نصف پنڈلی تک ہوتا تھا. آپ کی تہمت آگے سے جھکی ہوتی تھی، پیچھے سے اٹھی ہوتی تھی. آپ نے زندگی میں ایک دفعہ شلوار پہنی، ایک دفعہ شلوار پہنی. آپ کو گوشت میں دستی کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، بکرے کا گوشت پسند تھا، اونٹ کی کوہان کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ آپ کی پسند تھی. کھجور میں آپ کو اجوا کھجور پسند تھی، اجوا کھجور آپ کی پسندیدہ کھجور تھی. اور ٹھنڈا پانی آپ کو پسند تھا، شہد کا شربت آپ کو پسند تھا. روزانہ صبح آپ شہد کا شربت پیا کرتے تھے اور تازہ روٹی کھاتے تھے، باسی روٹی نہیں کبھی کھائی. ایک دفعہ ام ہانی کے گھر چند لقمے لیے، ورنہ یہ آپ تازہ کھاتے تھے یا کھاتے ہی نہیں تھے. باسی روٹی نہیں کھاتے تھے، باسی سالن نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ ام ہانی کے گھر 2-4 لقمے لیے، ورنہ آپ ہمیشہ یا تو کھایا نہیں، کھایا ہے تو تازہ کھایا ہے، کھایا ہے تو تازہ کھایا ہے. ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، کوئی آپ کو سلام میں پہل نہیں کر سکتا تھا. آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ آگے نہیں نکلا ہوا تھا، پیچھے نہیں گیا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا. تمہارے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیٹ ایک طرف جاتا ہے، خود دوسری طرف جاتے ہیں. یہ صرف پائے کھا اوپر لسی پی پی اتنا تک پیٹ بڑھائے ہوتے ہیں، پیٹ ادھر جا رہا ہوتا ہے، خود ادھر جا رہے ہوتے ہیں. میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پورا جسم بالوں سے صاف تھا. صرف یہاں کلائی پر تھوڑے بال تھے، کندھوں پر تھوڑے بال تھے بس، باقی یا داڑھی پر بال تھے، باقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا. انور المتجرد، کبھی آپ کپڑے اتارتے تو آپ کا جسم چمکتا نظر آتا تھا جب کرتا اتر ہوتا تھا. جب آپ سر سے ٹوپی اتارتے تھے اور آپ نے مانگ کی نکالی ہوتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آ رہا ہوتا تھا. ہاں، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ساری دنیا کا نعتیہ کلام اردو، فارسی، انگریزی، ہندی، سندھی، سنسکرت اور عربی کا اکٹھا کرو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑے میں رکھو اور سارا نعتیہ کلام دوسرے پلڑے میں، تو یہ 2 شعر ان پر بھاری ہے. کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسن تو میں نے ابھی بتایا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھایا، قابل برداشت تھا. اپنے نبی کا سارا حسن چھپایا، تھوڑا سا دکھایا کہ قابل برداشت نہیں تھا. اما عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی کمرے میں اندھیرا سا تھا تو سوئی نظر نہیں آ رہی، اور ایسے ہاتھ مار کے ٹٹول رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے، پکڑے نہیں جا رہے. اتنے میں میرا نبی کمرے میں داخل ہوا اور آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگ کرنے لگی. سوئی پر نورانی شعائیں پڑی اور سوئی جگمگ کرنے لگی. ارے یہ وہ رسول اللہ ہے، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ محمد بن عبد. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے جانا نہیں. جمال حسب نسب کی خوبصورتی کو کہتے ہیں. تو میں نبی کا نسب بتا رہا ہوں، نبی کا نسب بتا رہا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلهن بن إرعوى بن عيري بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زاره بن سمي بن مز
الرازي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوذ بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. خلقت مبرئا من كل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اللہ سے چاہا. جیسے یہ کیا تعبیر، یہ آخری مصرع سب سے بلند ہے کہ رب محمد روح محمد کو حسان بن ثابت نے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ میرے حبیب تو بتا تجھے کیسا بتاؤں، تجھے کیسا بناؤں، تو بتا میں تجھے کیسا بنایا. ویسے جیسے خود چاہا، جیسے اللہ نے خود چاہا ویسے بنایا. پر یہ تعبیر کا کمال ہے کہ حسان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود اللہ سے کہا ہو یا اللہ مجھے ایسا بنا ایسا بنا ایسا بنا. اللہ نے شاہکار بنایا، شاہکار بنایا، شاہکار بنایا، شاہکار بنایا. کیا نصیب والے تھے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا. لیکن ہمارا نصیب بھی کوئی کم نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا وَلَوَدِدْتُ أَنْ أَرَىٰ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ لقب دیا ہے، یہ خطاب بخشا ہے، یہ نعمت دی ہے. ہم ان کو بن دیکھے ایمان لائے، ان کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، ان کی نقل اتار لو. مجھے بتاؤ پاکستان میں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ان کی نقل مار لو، ان کی نقل مار لو. ان سے بڑا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کی حیثیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پہلے نبی جانے کے بعد اپنی برکتیں لے جاتے تھے، ہمارا نبی جانے کے بعد اپنی برکتیں چھوڑ کے گیا ہے، اپنی برکات ثمرات کو چھوڑ کر گیا ہے. ایک بدو آیا، ایک علامہ عقبی فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرماتے ہیں. ایک بدو آیا اور آ کر قبر مبارک پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. پھر کہنے لگا آپ کا رب کہتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یا رسول اللہ آپ کے رب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے امتی اپنے اوپر ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں، پھر یہ معافی مانگیں، پھر آپ کی معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا. تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کو میں اپنا سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ اللہ میری بخشش فرما دے. یہ کہہ کر اس نے 4 شعر پڑھے. 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں. 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں. جہاں سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سامنے ستون پر 2 شعر لکھے ہوئے ہیں. 2 شعر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اس نے 4 شعر پڑھے. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ پاک ذات جس کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا نیچے بھی پاک ہو گیا اور زمین کا اوپر بھی پاک ہو گیا. نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان آپ پر، آپ کی ذات پر، اب اس قبر پر جس قبر میں آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم. جب قیامت کے دن پل صراط ڈگمگائے گا تو آپ کی شفاعت کے طفیل ہم پار جا لگیں گے. وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، ان پر بھی میرا سلام ہو. یہ کہہ کر وہ روتا ہوا، آنسو پوچھتا ہوا قبر سے اٹھا اور چل پڑا. تھوڑی دور گیا تھا تو علامہ عقبی جو قبر پر بیٹھے پہلے سے قرآن پڑھ رہے تھے ان کو نیند آ گئی.
خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عتبہ اٹھو اور میرے اس امتی کو بتاؤ کہ تمہاری فریاد پہنچ گئی اور تمہارے رب نے تمہاری بخشش کا اعلان فرما دیا۔ میرے بھائیوں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، محمد ہی بنو۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 روشن پہلو ہیں، سارے ہی روشن ہیں، 3 نمایاں ہیں۔ ایک عبادات جس میں نماز سر فہرست ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سارے نمازی نہیں ہوں گے، میں بدگمانی کروں یا سچ کہوں میری بدگمانی صحیح ہے، سارے نمازی نہیں ہوں گے، بہت سا مجمع بے نمازی بھی آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی عبادت نماز رہی ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی کا آخری پیغام تھا دنیا سے جاتے ہوئے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں پوری کر لو تو ہم غلام مصطفیٰ بن جائیں گے۔ ایک عبادات، عبادات میں نماز سر فہرست ہے، نماز نہ چھوٹے، نہ دکان پہ چھوٹے، نہ دفتر میں چھوٹے، نہ ڈیوٹی میں چھوٹے، نہ سفر میں چھوٹے، نہ حضر میں چھوٹے، نہ ریل گاڑی میں، نہ بس میں، نہ جہاز میں، نہ بیماری میں، نہ مصروفیت میں، کسی حال میں نماز نہ چھوٹے۔ اس کی نیت کرتے ہو؟ اس کی نیت کرتے ہو؟ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، جو قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ دوسری چیز میرے نبی کی جو بہت نمایاں ہیں وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ سہ جانا ہے، وہ جھیل جانا ہے، وہ پی جانا ہے، وہ جھک جانا ہے، وہ بغض سے دل کو پاک رکھنا ہے، غیبت سے زبان کو پاک رکھنا ہے۔ اپنی زبان کو غیبت سے بچا لو، اپنے دل کو بغض سے بچا لو، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو بچا لو، اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے بچا لو، بغض نفرت عداوت سے بچا لو، دلوں کو صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو، زبان کو غیبت سے پاک کر دو، پاک کر دو، تو وقت کے جنید بغدادی تم کہلاؤ گے، وقت کے عبد القادر جیلانی تم کہلاؤ گے۔ تمہارے مرتبے کو کوئی پا نہ سکے گا عبادت کے ساتھ اگر ایک زبان پہ قابو آئے، ایک دل پہ قابو آئے۔ اخلاق سیکھو، ماں باپ کے آگے سر جھکانا سیکھو، بیوی سے حسن سلوک سیکھو، بھائیوں سے محبت سیکھو، پڑوسیوں سے الفت سیکھو، آپس میں سیاست کے نام پہ لڑائی مت کرو، مذہب کے نام پہ لڑائی مت کرو، فرقہ واریت کے نام پہ لڑائی مت کرو۔ ہم امت ہیں، ہم امت ہیں، سنو سنو، 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 ہم امت ہیں، 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 ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمد ہیں۔ آپس میں مذہب کے نام پہ نفرت کی بازار گرم نہ کرو، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دستوں گریباں مت ہو، مذہب کے نام پر نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، مذہب کے نام پر کفر کے فتوے نہ دو، مذہب کے نام پر قطع تعلق نہ کرو، بائیکاٹ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، سب سے بڑا وار کرنے والا ہے میرے نبی کی زندگی پر اور محنت پر، جو امت کو توڑتا ہے، اسے فرقوں میں بانٹتا ہے، اسے فرقوں میں تبدیل کرتا ہے، اس میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر اپنی خطابت کو چمکاتا ہے، اپنی تقریروں کو چمکاتا ہے، وہ امت کا توڑنے والا ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، میرے نبی کا مجرم ہے، وہ اس امت کا مجرم ہے، وہ قیامت کے دن کا مجرم ہے۔ میرے نبی نے امت کو خون پسینے سے اور اپنی اولاد کی قربانی سے اس امت کو پروان چڑھایا۔ اس امت کے نیچے حسین کا خون ہے، حسن کا خون ہے، اس کے نیچے اہل البیت کا خون ہے۔ نہیں تمہیں یاد تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھو، یہ حسین بن علی ہے جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ جا رہا ہے۔ یہ وہ سر ہے جو نبی کی گود میں سویا کرتا تھا، یہ وہ سر ہے جس پر نبی ہاتھ پھیرا کرتا تھا، یہ وہ چہرہ ہے جس کا نبی بوسے لیا کرتا تھا، یہ وہ ہونٹ ہیں جن پر نبی اپنے ہونٹ رکھا کرتا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر لایا گیا،
اور اس نے چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ مارنا شروع کر دی اور ہونٹوں پہ مارنا شروع کر دی تو حضرت انس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ خون بہا ہے تب یہ امت بنی ہے، تم اسے ذبح نہ کرو، اسے فرقہ واریت کی بھینٹ نہ چڑھاؤ، اسے فرقوں میں تقسیم مت کرو، مذہب کے نام پر لڑائی کے بازار گرم مت کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا وارتفعت الاصوات فی المساجد، ایک دن آئے گا مسجدیں آگ برسانے لگ جائیں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جو ممبر رسول محبت کے پھول کھلانے کے لیے تھا اسی ممبر رسول سے بڑے بڑے زہریلے گفتگو ہو کر لوگوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ میں اپنے ضلع خانوال میں ایک آدمی سے مصافحہ کرنے لگا، اس نے دونوں ہاتھ اپنے یہاں کر لیے اور یوں زور سے سر مارا کہ نہیں تیرے نال مصافحہ نہیں کرنا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، نہ جواب جب دونوں ہاتھ ایسے کر لیے، کہنے لگا نہیں مصافحہ نہیں کرنا۔ یہ زہر اس میں کس نے بھرا کہ مصافحہ تو کافر سے بھی ہو سکتا ہے، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو بھی مصافحہ تو جائز تھا۔ یہ زہر کس نے بھرا، یہ آگ کس نے بھڑکائی، یہ کس نے آگ لگائی کہ مسلمان کو مصافحہ بھی نہ کرے اور پھر کہے کہ میں دین والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ اور میں عاشق، یہ کون سا عاشق رسول ہے جو مسلمان سے مصافحہ نہیں کرنے کے لیے تیار، مصافحہ نہیں کرتا ہے؟ میرے نبی نے تو ابو جہل سے مصافحہ کیا ہے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تم کیا ستم کھاتے ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی ہے کہ ایک دوسرے کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو اور درگزر کی فضا بناؤ، محبت کی فضا بناؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو سر جھکا دو۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی قرن، اور جب وہ آئے تو عمر، ارے عمر تمہیں کیا خبر کون عمر؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا۔ میں جانے لگا کہ میرا ہوگا تو کہا گیا آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، وہ عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پا لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ رد نہیں فرماتا۔ ہاں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کر اویس والی دعاؤں والے بن جاؤ، اویس کی دعاؤں والے بن جاؤ۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، وہ ہر سال حج میں پوچھیں کوئی اویس ہے بھائی، کوئی اویس ہے بھائی، کوئی بھی نہ ہو۔ ایک سال انہوں نے سارے حاجی ایسے اکٹھے کر لیے جیسے آپ مجمع میرے سامنے ہو، سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، یمن والے کھڑے رہے، پھر کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، تو قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے، پھر فرمایا سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ قرن والے کھڑا رہو، تو ایک آدمی باقی بچا۔ تو آپ نے فرمایا تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتا ہے؟ جی ہاں، میرا سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا وہ نہیں تو پاگل ہے، کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے عرفات گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کے میدان پہنچے، وہاں اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے، اونٹ چاروں طرف چل رہے، یہ دونوں آ کے یوں بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا کچھ آدمی آئے، نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا اللہ کا بندہ۔ کہا اللہ کا بندے تو ہم سب ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ کہا وہ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ بتا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟
تو وہ کہنے لگا میرا انٹرویو آپ کیوں لے رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب. پھر وہ ڈرے گا میں معافی چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں، میرا نام اویس ہے، اویس بن عامر من قرن من مراد. کا بس 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 بس. اللہ کے نبی نے ایک اور نشانی بتائی تھی کہ اس کا کرتا اٹھا کے دیکھنا پیچھے تو اس کی کمر پر ایک سفید نشان ہوگا. کا کرتا اٹھا تو ایک سفید نشان تھا. کا اویس ہاتھ اٹھا ہم دونوں کے لیے دعا کر. تو اویس رونے لگے. کہ آپ علی، آپ عمر، میں آپ کے قدموں کی خاک نہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہاں ہاں میرے نبی نے کہا تھا اویس آئے گا تم دونوں نے دعا کروانی ہے. ماں باپ کی خدمت وہ دولت ہے کہ وہ علی عمر کو بھی دعا کا محتاج بنا دے اویس کی. تو تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی یہ اخلاق کا حصہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر لو. بیویوں والے ہو تو ان سے حسن سلوک کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. بیٹیوں والے ہو تو اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دو، جائیداد میں حصہ دو، جائیداد میں حصہ دو، ورنہ یہ تمہیں قیامت کے دن پکڑوا دیں گی، یہ تمہیں پکڑوا دیں گی، یہ تمہیں پکڑوا دیں گی. جائیداد کا وارث صرف اولاد، صرف بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دو، حصہ دو، حصہ دو، ورنہ پکڑے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. یہ اخلاق ہیں. آپس میں لڑے ہو صلح کرو، آپس میں روٹھے ہو مان جاؤ. نہ دین کے نام پر لڑو، نہ سیاست کے نام پہ لڑو، نہ رشتے ناطے پر لڑو، نہ بول بلارے پر لڑو. آپس میں معاف کرنے کی فضا بناؤ. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. تیسری چیز میرے نبی کی امتیازی وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے جس کے بغیر یہ امت نہیں، جس کے بغیر ہم پورے مسلمان نہیں، جس کے بغیر ہم اللہ کے نبی کی دعاؤں میں حصہ نہیں ڈال سکتے، جس کے بغیر دنیا میں دین پھیل نہیں سکتا، جس کے بغیر مسلمان ہو نہیں سکتا، جس کے بغیر کائنات میں ایمانی فضا بن نہیں سکتی، جس کے بغیر پوری دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچ نہیں سکتا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ. یہ عقیدہ ہمارے ذمہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں. عمل میں ہے یا نہیں ہے، آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. لا الہ کا تقاضا ہے اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھک. الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک. محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے محمد ابن. لا نبی بعدہ کا تقاضا ہے تبلیغ کا کام کر. تبلیغ کا کام ہمارے ذمہ ہے، تبلیغ کا کام ہمارے ذمہ ہے، تبلیغ کا کام ہمارے ذمہ ہے. یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تم سب جو 50-60 ہزار کا مجمع آئے ہوئے ہو، تمہارا ایک دن تبلیغ میں نہیں لگا، تمہیں کوئی نماز نہیں پڑھنے والا، کلمہ بھی نہیں آتا، تو بھی تبلیغ اس کا کام ہے. یہ 3 امتیازی چیزیں ہیں میرے نبی کی زندگی میں. ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے، ایک دعوت اللہ ہے جس کے لیے آپ کے دانت ٹوٹے، جس کے لیے آپ کی اولادیں ذبح ہوئی، جس کے لیے صحابہ نے گھر بار چھوڑے، جس کے لیے ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے، جس کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے، جس کے لیے دنیا کے کناروں میں قبریں بنی. رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں ہے، ابو زمع انصاری کی قبر تیونس میں ہے، ابو لبابہ انصاری کی قبر تیونس میں ہے، عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں ہے، قسم بن عباس کی قبر سمرقند میں ہے، فضل بن عباس کی قبر وہ ملک شام میں ہے، اور عبید اللہ بن عباس کی قبر یمن میں ہے، اور کثیر بن عباس کی قبر وہ یہ خراسان کا جو علاقہ ہے خراسان میں ہے. عبد الرحمن بن سمرہ کی قبر خراسان میں ہے، ابو رافع غفاری کی قبر خراسان میں ہے، نعمان بن مقرن کی قبر نہامند میں ہے، عمر بن مادی کرب زبیدی کی قبر نہامند میں ہے، خالد بن ولید کی قبر شام میں ہے، بلال حبشی کی قبر شام میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح کی قبر یمن میں ہے، معاذ بن جبل کی قبر یمن میں ہے، اس میں اردن میں ہے، عبد الرحمن بن معاذ کی قبر وہ اردن میں ہے، عقبہ بن عامر جوہنی کی قبر مصر میں ہے، عمرو بن عاص کی قبر مصر میں ہے. یہ صحابہ کی قبریں ہیں. جو دنیا میں اسد بن فرات کی قبر سسلی کے نیچے، اٹلی کے نیچے جزیرہ سسلی ہے، اس میں ہے. اور عبد الرحمن
وہ جنوبی فرانس کا آخری کنارہ جہاں مسلمان یورپ میں پہنچے ہیں، وہاں عبد الرحمن غافی کی قبر ہے۔ یہ مختلف دنیا کے کناروں میں یہ لوگ جو چلے ہیں، نہ یہ ملک کے لیے چلے، نہ مال کے لیے چلے، نہ فتوحات کے لیے چلے، یہ اسلام کا کلمہ پھیلانے کے لیے چلے، اور یہ کلمہ دنیا کے کناروں میں، دنیا کے کناروں تک پہنچتا چلا گیا۔ مدتوں کے بعد تبلیغ کے کام کو مولانا الیاس صاحب نے یاد دلایا۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ گجرانوالے کے پرندے میں، کینال ویو کے پرندے میں، وابڈا ٹاؤن کے پنجرے میں، وابڈا ٹاؤن کے پنجرے میں، ڈیفنس کے پنجرے میں، لاہور کے پنجرے میں، ملتان کے پنجرے میں، فیصل آباد کے پنجرے میں، اور ہند سندھ ایران توران کے پنجرے میں امت بند ہوئی، ایسی بند ہوئی کہ اڑنا بھی بھولے، چمن کا راستہ بھی بھولے۔ چھوٹے سے بچے کو شکاری اٹھا کے لایا اور پرندے اور پنجرے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کھلی تو کوٹھالی میں پانی، کوٹھالی میں دانا، اس نے دانا چوگا اور پنجرے کا اور دوسرے میں پانی پیا اور آرام سے سو گیا۔ پھر اس کی آنکھ کھلی تو دانا بھی موجود، پانی بھی موجود، پانی بھی پیا، دانا بھی کھایا، پھر سو گیا۔ پنجرا دیکھا تھا، اسے ہی فضا سمجھا، اسے ہی جہان سمجھا، اسے ہی عالم سمجھا، اسے ہی منزل سمجھا، اسے ہی مقصد سمجھا۔ زندگی گزر گئی، پنجرے اڑ جا اپنے چمن کی طرف، تو وہ معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مجھے کہاں بھیجتے ہو، میں تو اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے کہاں بھیجتے ہو، میں تو چمن کا راستہ بھول چکا ہوں، نہ مجھے اڑنا آتا ہے، نہ مجھے چمن کا راستہ آتا ہے۔ تو ہماری دنیا نے، ہمارے بنگلوں نے، ہماری فیکٹریوں نے، ہماری کالونیوں نے، ہمارے شہروں نے، ہمارے گھروں نے، ہمارے وزارتوں نے، ہماری صدارتوں نے، ہماری سیاست نے، ہماری زمینوں نے، ہماری جائیدادوں نے، ہمارے کاموں نے، ہمارے دھندوں نے، ہمارے پھندوں نے ہمیں ایسا پنجرے میں ڈالا کہ ہم اڑنا بھی بھولے، پرواز بھی بھولے، چمن بھی بھولے، راہ بھی بھولے۔ اب ساری امت یہ کہتی ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، بس ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، دانا تیار، ہم اپنا روزہ رکھتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، کوٹھالی میں پانی بھی ہے، کوٹھالی میں دانا بھی ہے، دانا چوگا، پانی پی اور آرام کی سوئے۔ تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ 6 بر اعظم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا میرے ذمہ تھا، 6 بر اعظم میں بسنے والے ایک ایک انسان کا در کھٹکھٹانا میرے ذمہ تھا۔ دنیا میں جتنے کافر کفر پہ مرتے ہیں وہ میں ان کا ذمہ دار ہوں، جتنے مسلمان شرابی بن کے مر رہے، زانی بن کے مر رہے، چور بن کے مر رہے، ڈاکو بن کے مر رہے، بے نمازی مر رہے، بے روز مر رہے، ماں باپ کے نافرمان مر رہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ گھر گھر میں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلائیے، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیو یہ 3 کام ہیں میرے نبی کی غلامی کے بڑے بڑے، باقی تو پوری زندگی ہے، پر یہ 3، ایک نماز، ایک اخلاق، ایک تبلیغ، یہ 3 کام کر لو تو اللہ مل جائے گا، اللہ مل جائے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ تو اس کی نیت کرتے ہو، اس کی نیت کرتے ہو؟ تو اب کون بھائی نقد تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، اس ہفتے کے اندر جو نکل جائیں گے وہ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، نام کوئی نہیں لکھے جائیں گے، بس صرف کھڑے ہو کے دیدار کرا دو بھائی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، دعا کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ، دعا کرتے ہیں، دعا ہونے لگی ہے بھائی، دعا ہونے لگی ہے، بیٹھ جائیں، دعا ہونے لگی ہے، بیٹھ جائیں بھائی، دعا کے لیے سارا مجمع تشریف رکھے بھائی۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ويا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے، یا اللہ ہم تیرے غلام، یا اللہ ہم تیرے دربار کے، یا اللہ محتاج، تیرے خزانوں کے محتاج، تیری رحمتوں کے محتاج. اتنا بڑا وفد بن کر، اتنا بڑا وفد بن کر میرے مولا، میرے آقا، بہت بڑا مجمع تیرے در پہ جمع ہے. تو واحد بادشاہ ہے جو فقیروں اور سائلین کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. میرے آقا، ایک بڑا مجمع فقیروں کا جمع ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پر کرم فرما دے. یا اللہ اتنے بڑے مجمع کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہ فرما. یا اللہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تو اسے رد کرتے ہوئے شرماتا ہے. یہ 60-70 ہزار کا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، تو انہیں رد نہ فرما میرے مولا، اور تو ہمارا بن جا اور پوری امت پر سے عذاب ہٹا دے، پوری امت پر سے عذاب ہٹا دے، پوری امت پر سے عذاب ہٹا دے. اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جو عذاب آئے ہوئے ہیں انہیں خاص طور پہ ہٹا دے. یا اللہ یہ قتل و غارت، یہ دھماکے، یہ بے گناہ انسانوں کا خون، معصوم بچوں کی بوٹیاں ادھڑ جاتی ہیں. یا اللہ مزدوری کرنے والے جو روزانہ تازہ روٹی لے کر جاتے ہیں بچوں کی، میرے آقا شام کو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی. یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے. میرے آقا ہم عاجز آ گئے، ہماری حکومتیں عاجز آ گئیں، پر یا اللہ تو عاجز نہیں ہے، تجھے تو ساری قدرت ہے. میرے آقا جس گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور ہمارے ملک کا امن تباہ ہوا، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور ہمارے ملک میں امن قائم کر دے. یا اللہ امن قائم کر دے، یا اللہ امن قائم کر دے. یا اللہ ہماری منت مان لے، یا اللہ ہماری منت مان لے. یا اللہ تو امن قائم فرما دے. ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں بددیانت لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ضمیر فروش لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نکمے نہ اہل لوگوں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے. ہم سب نے توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے. اس مسجد کو قبول فرما، اسے دین کا مرکز بنا، اس کے بنانے والوں کو اس کی بہت بہت جزائے خیر عطا فرما. اس کو یا اللہ تو علم کا، عرفان کا گہوارہ بنا. جتنی ہماری مساجد ہیں ان مساجد کو نمازیوں سے آباد فرما، علم کے حلقوں سے آباد فرما، ذکر کے حلقوں سے آباد فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہے اور جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کے مقدر فرما اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں وہاں رحمتیں برکتیں نازل فرما. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا. جو ہم نے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے یا اللہ مسلمان ایمان والے بھائی جو ایمان پہ مر گئے ان کی جنت کے فیصلے فرما. اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما. اس سارے مجمع کو انتہائی قبول فرما. ان سب سے تو راضی ہو جا. یہ اکثر نوجوان آئے ہیں، ان کی جوانی اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.